آپ میں سے کتنے لوگ تجارت کرتے ہیں، بزنس؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں آپ کو ایک نصیحت کر کے جانا چاہتا ہوں، اگر آپ اس پہ عمل کریں تو انشاءاللہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ توجہ سے سنیے گا۔ ایک تاجر تھا جو اپنی تجارت میں بڑی محنت کرتا تھا مگر برکت نہیں ہوتی تھی۔ تو ایک دن اسے پتا چلا کہ ایک بزرگ ہیں جو ہر وقت اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، آنکھیں بند رہتی ہیں، سر جھکا رہتا ہے۔ تم ان کے پاس جاؤ، ان سے دعا کے لیے کہو مجھے اللہ کی رحمت سے امید ہے تمہارے لیے، وہ دعا کریں گے تو تمہاری تجارت میں برکت ہو جائے گی۔ وہ گیا اور جا کر دیکھا تو وہ بزرگ سر جھکا ہوا ہے، آنکھیں بند ہیں، اللہ 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 ذکر میں مصروف ہیں۔ کہنے لگا حضور میں اپنی تجارت میں بڑی محنت کرتا ہوں، ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا ہے مگر برکت نہیں ہو رہی۔ تو وہ بزرگ انہوں نے سر اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا پورا تولا کرو۔ کیا فرمایا؟ پورا تولا کر۔ اب وہ سمجھ گیا کہ یہ کوئی اللہ کے مقبول بندے ہیں، کیونکہ میں نے نہیں بتایا تھا کہ میں پورا نہیں تولتا، خود ہی سمجھ گیا، وہ خود ہی کہہ دیا۔ اس کے دل پہ اس نصیحت نے اثر کیا، اس نے طے کر لیا کچھ ہو جائے اب سے پورا ہی تولوں گا۔ آیا اور اپنی تجارت میں لگ گیا۔ کوئی مال لینے آتا تو کہتا لو بھائی تم خود ہی تول لو، تھوڑا سا کوئی زیادہ لیتا تو منع نہیں کرتا۔ اتنی شہرت ہوئی اس کی اس بات کی کہ لوگ 20 دکانیں چھوڑ کر اس کے پاس خریدنے آنے لگے۔ وہ تاجر ایسا ہے کبھی کم نہیں دیتا، ارے یہاں تک کہہ دیتا ہے خود تول لو، تھوڑا سا زیادہ لے لیں تو منع بھی نہیں کرتا۔ 20 دکانیں چھوڑ کر لوگ اس کے پاس سامان لینے آنے لگے۔ اتنی برکت ہوئی کہ تولنے والے جو بٹ ہوتے ہیں وہ بھی اس نے سونے کے بنوا لی۔ اب وہ لے کر گیا ان بزرگ کی بارگاہ میں۔ وہ بزرگ ویسے ہی ذکر میں مشغول ہیں، سر جھکا ہے، آنکھیں بند ہیں۔ کہنے لگا حضور آپ کی نصیحت نے تو بڑا کام کیا، 20 دکانیں لوگ چھوڑ دیتے ہیں، میرے ہی پاس سامان لینے آتے ہیں، اور دیکھیے اتنا برکت ہوئی ہے کہ یہ جو تولنے کے جو یہ ہوتے ہیں میں نے ان کو بھی سونے کا بنوا لیا۔ اب بزرگ نے جب سنا تو سر اوپر اٹھایا، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا ان کو ندی میں پھینک دو، ان کو ندی میں پھینک۔ سونے کے تھے لیکن وہ جانتا تھا ملے انہی کی نصیحت سے، تو گیا ندی کے کنارے، آنکھیں بند کی اور پھینک دی۔ دیکھو یہ وفاداری ہوتی ہے۔ اب وہ گیا پھر اپنے کام پر لگ گیا۔ اب چند دن کے بعد ندی کے کنارے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو اسی کے پاس سامان لینے آ رہا تھا۔ ان کے پیروں میں کچھ آیا تو دیکھا اٹھا کے تو وہی سونے کے بٹ۔ تو کہنے لگے کہ اس علاقے میں تو یہ سرمایہ اسی کے پاس ہے جس سے ہم سامان لیتے ہیں، یہاں کیسے آ گیا؟ چلو بہت اچھا آدمی ہے، دے دیتے ہیں۔ دیکھو وہ لے کر گئے اس کے پاس، اس نے دیکھا، کہا یہ تمہارے ہیں؟ کہا میرے، تمہیں کہاں ملے؟ کہا ندی کے کنارے پر۔ کیسے پہنچے؟ کہا وہ بعد میں بتاؤں گا، پہلے مجھے دو، مجھے ذرا جانا ہے۔ کہا کہاں جانا ہے؟ کہا دو، ذرا بہت ضروری کام، بیٹھو ابھی آتا ہوں۔ گیا لے کر بزرگ کی بارگاہ، کہا حضور کوئی سی قسم لے لیجئے، کیسی ہی بات کہلوا لیجئے، میں سچ کہہ رہا ہوں، آپ نے حکم دیا تھا ندی کنارے پھینک دو، پھینکنے کا دل تو نہیں تھا، آنکھیں بند کی، دل پہ پتھر رکھ کے پھینک آیا تھا، مگر ندی کے کنارے سے ایک قافلہ گزر رہا تھا جو مجھ سے ہی سامان لینے آ رہا تھا، ان کے پیروں میں آ گئے ہیں، وہ لے کر آئے۔ اب بزرگ نے دیکھیے اب جو بات فرمائی نا وہ آپ کو سمجھنا ہے۔ سر اوپر کیا اللہ کے ولی نے، آنکھیں کھولیں اور ایک جملہ فرمایا بیٹا حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، حلال کماؤ گے تو کہیں نہیں جائے گا، ندی میں بھی جائے گا تو تمہارے پاس بھیج دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمارے رزق حلال میں خوب برکتیں عطا فرمائے۔ اور میری یہی نصیحت ہے اصلاح معاشرہ کانفرنس میں کہ 2 لقمے زیادہ کرنے کے لیے اپنی حلال روزی کو خراب مت کیجئے گا، حلال کمائیے۔